السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آسان اصول حدیث کے دروس ہمارے چل رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں پڑھا تھا کہ صحابی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ان کی وفات بھی حالت ایمان پر آئی ہو۔ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، یہ ہم نے جانا تھا، اور تفصیل سے ہمارا عقیدہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق جو ہے ہم نے جانا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور روایت حدیث حدیث کی روایت میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا کیا کردار ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں تمام احادیث ہم تک صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی کے ذریعے پہنچی ہیں۔ دیکھیے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بات بیان کی تو ان کو سننے والے سب سے پہلی جو شخصیات تھیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت اقدس تھی۔ انہوں نے جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کو دیکھا، انہوں نے ان باتوں کو امت تک پہنچا دیا۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے پاس کوئی حدیث موجود ہو اور اس میں صحابی موجود نہ ہو۔ اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس جماعت کو آپ نشانہ بنائیں گے اور اس جماعت پر سے بھروسہ اٹھا دیں گے تو آپ کا یہ جو احادیث کا ذخیرہ ہے پھر وہ بھی معتبر نہیں رہے گا۔ تو تمام احادیث ہم تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پہنچی ہے، اور جو لوگ، میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ احادیث بھی اور قرآن کریم بھی ہم تک جو پہنچا ہے اس میں پہلی کڑی وہ صحابہ کی ہے۔ تو اسی لیے باطل جو قرآن کو مسخ کرنا چاہتا ہے، قرآن کے مفہوم میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، جو اسلام کی شریعت میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، ان کا دیکھ لینا آپ نشانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہوتی۔ کسی بھی اینگل سے، کسی بھی انداز سے، کسی بھی چور دروازے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ امت کا جو بھروسہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر ہے اس کو ہٹا دیں۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا۔ روایت حدیث کے اعتبار سے صحابہ کے 3 طبقات ہیں، یعنی محدثین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلی ہے مکثرین، دوسری ہے مقسطین، تیسری ہے مقلین۔ مکثرین ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی حدیثوں کی تعداد 1000 سے زائد ہو، یعنی وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے 1000 سے زیادہ روایتیں جن کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مقسطین ان صحابہ کو کہتے ہیں جن کی روایتوں کی، جن کی حدیثوں کی تعداد 1000 سے کم اور 100 سے زیادہ ہے، یعنی 100 سے لے کر 999 تک جن کی تعداد ہے ان کو مقسطین کہا جاتا ہے۔ اور مقلین ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کہا جاتا ہے جن کی حدیثوں کی تعداد، جن کی روایتوں کی تعداد 100 سے کم ہے۔ مکثرین کثرت سے ہے، کثرہ سے ہے 1000 سے زیادہ، مقسطین جو ہے 100 سے زیادہ 1000 سے کم، اور مقلین جو ہے 100 سے کم۔ اب دیکھیں یہاں مصنف دامت برکاتہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی روایتوں کی تعداد جمع کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے کل روایتیں 5374 5374 مروی ہیں۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے 2630 حدیثیں مروی ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے 2286 حدیثیں مروی ہیں۔ پھر ان کے بعد اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نمبر آتا ہے جن سے 2210 روایتیں مروی ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے جن سے 1660 حدیثیں مروی ہیں۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے جن سے 1540 روایتیں ہیں۔
اور آخر میں مکثرین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے، جن سے 1170 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2630، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2286، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1660، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1540، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1170۔ یہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں جن کی حدیثوں کے نیریٹ کرنے، روایت کرنے کی تعداد 1000 سے اوپر ہے۔ اور آپ ان کے سب سے اوپر دیکھیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، جن کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں، جو لوگ اسلام کی بنیاد حدیث کو ہٹانا چاہتے ہیں اور تاکہ قرآن کریم میں اپنی منمانی تشریح کر سکیں، وہ لوگوں کے نشانے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذات سب سے پہلے ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے جو ہے لوگوں کا بھروسہ ہٹایا جائے اور کس طرح جو ہے حدیثوں کی اس عمارت کو گرایا جائے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر آپ کو جو چیز مل جائے اس پر آنکھ بند کر بھروسہ کرنے نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ کسی ایرے غیرے لتو خیرے کی بات سے ہم ان کے اوپر سے جو ہے اپنے بھروسے کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم کی حفاظت میں احادیث طیبہ جو قرآن کی تشریح ہیں اس کی بھی حفاظت آ گئی، اور اللہ رب العزت نے اس فن کو ایجاد کرنے میں، اسماء الرجال کو ایجاد کرنے میں مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ جو ہے کہ لاکھوں لوگوں کی ہسٹری جو ہے آپ کو حدیث کی حفاظت کے لیے مل جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے مقسطین، یعنی وہ لوگ جن کی تعداد 1000 سے کم اور 100 سے زائد ہے۔ اس طبقے میں بہت سے صحابہ ہیں، لیکن چند صحابہ کے نام یہاں پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آسان اصول حدیث کے دروس ہمارے چل رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں پڑھا تھا کہ صحابی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ان کی وفات بھی حالت ایمان پر آئی ہو۔ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، یہ ہم نے جانا تھا، اور تفصیل سے ہمارا عقیدہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق جو ہے ہم نے جانا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور روایت حدیث کی روایت میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا کیا کردار ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں تمام احادیث ہم تک صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی کے ذریعے پہنچی ہیں۔ دیکھیے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بات بیان کی تو ان کو سننے والے سب سے پہلی جو شخصیات تھیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت اقدس تھی۔ انہوں نے جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کو دیکھا، انہوں نے ان باتوں کو امت تک پہنچا دیا۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے پاس کوئی حدیث موجود ہو اور اس میں صحابی موجود نہ ہو۔ اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس جماعت کو آپ نشانہ بنائیں گے اور اس جماعت پر سے بھروسہ اٹھا دیں گے تو آپ کا یہ جو احادیث کا ذخیرہ ہے پھر وہ بھی معتبر نہیں رہے گا۔ تو تمام احادیث ہم تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پہنچی ہے۔ اور جو لوگ، میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ احادیث بھی اور قرآن کریم بھی ہم تک جو پہنچا ہے اس میں پہلی کڑی وہ صحابہ کی ہے۔ تو اسی لیے باطل جو
قرآن کو مسخ کرنا چاہتا ہے، قرآن کے مفہوم میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، جو اسلام کی شریعت میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، ان کا دیکھ لینا آپ نشانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہوتی ہے۔ کسی بھی اینگل سے، کسی بھی انداز سے، کسی بھی چور دروازے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ امت کا جو بھروسہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر ہے اس کو ہٹا دیں۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا۔ روایت حدیث کے اعتبار سے صحابہ کے 3 طبقات ہیں، یعنی محدثین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلی ہے مکثرین، دوسری ہے مقسطین، تیسری ہے مقلین۔ مکثرین ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی حدیثوں کی تعداد 1000 سے زائد ہو، یعنی وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے 1000 سے زیادہ روایتیں جن کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مقسطین ان صحابہ کو کہتے ہیں جن کی روایتوں کی، جن کی حدیثوں کی تعداد 1000 سے کم اور 100 سے زیادہ ہے، یعنی 100 سے لے کر 999 تک جن کی تعداد ہے ان کو مقسطین کہا جاتا ہے۔ اور مقلین ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کہا جاتا ہے جن کی حدیثوں کی تعداد، جن کی روایتوں کی تعداد 100 سے کم ہے۔ مکثرین کثرت سے ہے، کثورہ سے ہے 1000 سے زیادہ، مقسطین جو ہے 100 سے زیادہ 1000 سے کم، اور مقلین جو ہے 100 سے کم۔ اب دیکھیں یہاں مصنف دامت برکاتہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی روایتوں کی تعداد جمع کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے کل روایتیں 5374 5374 مروی ہیں۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے 2630 حدیثیں مروی ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے 2286 حدیثیں مروی ہیں۔ پھر ان کے بعد اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نمبر آتا ہے جن سے 2210 روایتیں مروی ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے جن سے 1660 حدیثیں مروی ہیں۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے جن سے 1540 روایتیں ہیں۔ اور آخر میں مکثرین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے جن سے 1170 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2630، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2286، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1660، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1540، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1170۔ یہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں جن کی حدیثوں کے نیریٹ کرنے، روایت کرنے کی تعداد 1000 سے اوپر ہے۔ اور آپ ان کے سب سے اوپر دیکھیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، جن کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں، جو لوگ اسلام کی بنیاد حدیث کو ہٹانا چاہتے ہیں اور تاکہ قرآن کریم میں اپنی منمانی تشریح کر سکیں، وہ لوگوں کے نشانے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذات سب سے پہلے ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے جو ہے لوگوں کا بھروسہ ہٹایا جائے اور کس طرح جو ہے حدیثوں کی اس عمارت کو گرایا جائے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر آپ کو جو چیز مل جائے اس پر آنکھ بند کر بھروسہ کرنے نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ کسی ایرے غیرے لتو خیرے کی بات سے ہم ان کے اوپر سے جو ہے اپنے بھروسے کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم کی حفاظت میں احادیث طیبہ جو قرآن کی تشریح ہیں اس کی بھی حفاظت آ گئی، اور اللہ رب العزت نے اس فن کو ایجاد کرنے میں، اسماء الرجال کو ایجاد کرنے میں مسلمانوں کی مدد فرمائی،
کہ جو ہے کہ لاکھوں لوگوں کی ہسٹری جو ہے آپ کو حدیث کی حفاظت کے لیے مل جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے مقسطین، یعنی وہ لوگ جن کی تعداد 1000 سے کم اور 100 سے زائد ہے۔ اس طبقے میں بہت سے صحابہ ہیں، لیکن چند صحابہ کے نام یہاں پر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیثوں کی تعداد ہے